زینب بیگم صدیقی نے اپنے پر آسائش اور خوبصورت قیمتی اشیاء سے سجے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے کرسٹل کے نازک سے سراہی نما گلدان کو دل جمائی سے صاف کرتی خادمہ کو پکارا۔ جی بیگم صاحبہ، زینب نے جواب دیا۔ زینب، آج کل پوری دنیا میں کرونا وائرس کا ایشو چل رہا ہے اور پاکستان میں بھی یہ وائرس آ گیا ہے، تم نے سنا تو ہوگا۔ بیگم صدیقی نے اپنے حسین و جمیل ہاتھوں کے خوبصورت تراشے ہوئے ناخنوں کو نیل پینٹ سے مزید دل نشین بناتے ہوئے زینب کی طرف دیکھے بغیر سوال کیا۔ جی بیگم صاحبہ، منظورہ بتا تو رہا تھا، زینب نے اپنے شوہر کا حوالہ دیا، اس لیے تم کل سے کام پر مت آنا، کیونکہ تم نہ جانے کتنے گھروں میں کام پر جاتی ہو اور یہ وائرس انسان سے انسان کو منتقل ہو رہا ہے۔ بیگم صدیقی نے نیل پینٹ کو خشک کرنے کے لیے ننھی سی پھونک اپنے ناخن پر مارتے ہوئے زینب کے سر پر بم بلاسٹ کیا، اور اس ننھی سی پھونک سے نکلنے والی چنگاری نے اس بم سے ایسی تابکاش شعاعیں نکالی کہ زینب کا وجود جل کر بھسم ہو گیا۔ کام پر نہیں آؤں گی تو گھر کیسے چلاؤں گی؟ زینب نے خود کلامی کی۔ منظورہ تو 3 سال پہلے ایکسیڈنٹ کے بعد ٹوٹی چارپائی اور ٹوٹی ٹانگوں کے ساتھ دن رات یا تو زینب اور بچوں کو گالم گلوچ دے کر گزارتا یا ٹی وی پر 3rd کلاس سٹیج ڈراموں کی مچلتی تھرکتی سٹیج اداکاراؤں کے لچکیلے رقص دیکھ کر اپنی ٹانگوں کے نہ ہونے کا غم بنتا کرتا۔ ان 3 سالوں میں 6 گھروں کا کام کر کے 5 بچوں کو پال کر زینب کے پاس اتنے پیسے جمع نہ ہو سکے کہ منظورے کی ٹوٹی ٹانگوں کا علاج کروا سکے یا ٹوٹی چارپائی کی مرمت کروا سکے۔ بیگم صدیقی کی طرح باقی گھروں سے بھی زینب کو کرونا کا جواز بنا کر فارغ کر دیا گیا تھا۔ ہر وہ انسان جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو، اس کے لیے زندگی کتنی قیمتی اور پیاری چیز ہے، اور جس انسان کا پیٹ خالی ہو، اس کے لیے زندگی اور موت کا مفہوم ایک جیسا۔ ملک بھر میں کرونا کیسز کی تعداد بڑھنے لگی اور زینب کے گھر میں آٹے کے ڈرم سے آٹے کی مقدار کم ہونے لگی۔ بھرے پیٹ والے کرونا سے خوف زدہ تھے اور خالی پیٹ والے بھوک سے۔ غریبوں کے سامنے 2 آپشن تھے، کرونا اور بھوک۔ ان 2 آپشن میں سے جس کا بھی انتخاب کرتے، نتیجہ صرف موت تھا۔ بیگم صاحبہ، بچے 3 دن سے بھوکے ہیں۔ بیگم راحیلہ کی کال ملنے پر زینب نے دہائی دی، ایک تو مجھے تم لوگوں کی مانگنے والی عادت بہت بری لگتی ہے۔ پچھلی بار بھی راشن کا گٹو دیتے ہوئے تم نے اتنی جلدی مچائی کہ تصویریں بنانا ہی بھول گئی۔ جیسے کسی NGO اور صاحب حیثیت افراد نے رابطہ کیا تو تمہیں بتا دوں گی، آئندہ مجھے کال کر کے یوں مت تنگ کرنا۔ اور ویسے بھی میں نے ابھی آن لائن ٹی وی شو میں وائرس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے متعلق بتانا ہے۔ بیگم صاحبہ، ایک کام کیجیے گا۔ زینب منمنائی، ہاں بولو، اب کیا ہو گیا؟ بیگم صاحبہ، بھوک سے بچنے کے بارے میں احتیاطی تدابیر بتا دیجیے گا۔ زینب نے آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے خاموشی سے کال کاٹ دی۔ 2 دن بعد راشن کا گٹو لے کر کچھ افراد زینب کی کٹیا میں آئے۔ منظورے کے پیلے دانتوں، چوڑے نتنوں والے بھیانک چہرے پر خوشی سے کالے موٹے ہونٹوں سے لال یوں ٹپک رہی تھی جیسے بند پر نالے سے بارش کا پانی زور لگا کر باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ صاحب جی، میں ادھر ہو جاتا ہوں اور میرے 3 بیٹے میری ٹانگوں پر بیٹھ جائیں گے۔ منظورے نے ٹوٹی چارپائی پر ٹوٹے وجود کو زور لگا کر ایک طرف گھسیٹا۔ نہ جانے بند گٹو میں حکیم لقمان کی کون سی ایسی دوا تھی جسے بغیر کھائے منظورے کی ٹوٹی ٹانگوں کی سوکھی رگوں میں نظام دوران خون بحال ہو گیا تھا۔ او مائی، تم نے گٹو کو اس طرح پکڑنا ہے کہ چہرے پر ممنونیت کے تاثرات واضح نظر آئیں۔ نہ جانے اتنی بڑی لش پش چمکتی گاڑی سے اترنے والی صاحب جی کی سوچ کتنی چھوٹی اور غلیظ تھی۔ ہاں، اور ٹک ٹاک پر ویڈیو بھی لگانی ہے، مزید ہدایت دی گئی۔ زینب اور منظورہ کی آنکھوں میں تشکر کے جذبات تھے۔ ان کے لیے راشن کا گٹو زندگی کی نوید لے کر آیا تھا۔ دھوکے بلکتے بچوں کے چہرے پر عجیب سی خوشی تھی۔ اس رات زینب کی کٹیا میں خوشی کا سا سما تھا، مگر نہ جانے کیا زینب سوچے جا رہی تھی۔ سوچوں میں غلطاں ایک ہی طرف نظریں جمائی، زینب کو آس پاس کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ زینب، کیا تیری روٹی کم ہے؟ یہ لے، مجھ سے لے لے۔ منظوری نے چائے کی پتی میں لتھڑے گندے میلے کچیلے ہاتھ میں ادھ کچی ادھ پکی اور ادھ جلی روٹی کا ٹکڑا زینب کی طرف راہ دلی سے بڑھایا۔
نہیں منظورہ، میرے لیے بھوک ختم ہو گئی، جتنا پیٹ بھرنا تھا وہ بھر لیا۔ میں تو یہ سوچ رہی ہوں موت تو برحق ہے، سب پر آنی ہے، پر یہ انسان سے کتنا خوف زدہ ہے۔ امیر لوگ غریبوں سے تو خوف زدہ ہوتے تھے، فاصلہ بھی رکھتے تھے، دور بھی بھاگتے تھے جیسے اچھوتوں۔ ہمارے جسموں کی غلاظت سے انہیں بدبو آتی تھی، مانا کہ وہ اس بدبو سے دور بھاگتے تھے۔ مگر امیر سے کیسے دور بھاگ رہے؟ امیر کو امیر سے کیوں حقارت محسوس ہو رہی ہے؟ امیر کو امیر سے کیوں غلاظت محسوس ہو رہی ہے؟ کہ ایک دوسرے کے پاس آنے سے ڈرتے ہیں، ایک دوسرے کے قریب آنے سے اتنا ڈر رہے ہیں کہ یوں لگتا ہے جیسے پاس آنے سے ان کی موت کا پیغام ہو۔ یہ چھوٹا سا جراثیم جو نظر بھی نہیں آتا کتنا انصاف پسند ہے، نہ امیر کو دیکھ رہا ہے اور نہ ہی غریب کو۔ بھوک تو صرف غریب کو مارتی ہے۔ واہ میرا سونا رب، یہ کیسا وائرس ہے جو امیر کو بھی مار رہا ہے؟ کیا خبر کیا پتا اگر امیر غریب کی بھوک مٹا دے تو میرا خدا شاید اس دنیا سے اس وائرس کو مٹا دے۔